اب اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے کچھ ایسے 2-3 مسائل رکھوں گا جس میں مسح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ نمبر 1 کہ جس موزے میں موزہ اتنا پھٹ جائے کہ اس کی وجہ سے پاؤں کی 3 انگلیاں جو ہوتی ہیں وہ نظر آ جائیں، یا پاؤں کی 3 انگلیوں کے برابر کہیں سے موزہ پھٹ جائے، ایڈی سے پھٹ گیا لیکن ہے وہ پاؤں کی 3 انگلیوں کے برابر، تو پھر اس پر مسح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اتنی مقدار یعنی کہ جتنی پاؤں کی 3 انگلیاں ہوتی ہیں چوڑائی میں، ہر بندے کی اپنی اپنی انگلیاں ہوتی ہیں، تو اتنی مقدار اگر موزے کی پھٹ جائے تو مسح کرنا اس پر جائز نہیں ہوگا۔ ہاں اگر اس سے تھوڑا ہے، کم ہے، پھٹا ہوا ہے، تھوڑا سا سوراخ ہے، کہیں پر بھی ہے، تو پھر اس پر مسح کرنا جائز ہوگا۔ لیکن اگر ایک بندے پر غسل واجب ہو جاتا ہے، مثلا عشاء کی نماز میں اس نے غسل کیا ہے اور عشاء کی نماز میں اس نے مسح کیا ہے، غسل نہیں کیا، عشاء کی نماز میں اس نے وضو کیا، وضو کر کے موزے پہن لیے اور نماز پڑھی، نماز پڑھ کے وہ گھر آیا، سو گیا، رات کو بیوی سے حاجت پوری کی، تو اب یہ نہیں ہوگا کہ وہ صبح انہی موزوں پر غسل پہلے کر لے پھر موزوں پر مسح کر لے اور یہ کہے کہ میرا غسل ہو گیا اور موزے پاؤں سے نہ نکالے، یہ جائز نہیں ہے، بلکہ موزوں کو نکالنا پڑے گا یہاں اور پاؤں کو دھونا پڑے گا، جس طرح باقی جسم کو دھویا جاتا ہے اسی طرح پاؤں کو بھی دھونا ہوگا۔ اور تیسری چیز جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، مثال کے طور پر قضاء حاجت کی، ہوا خارج ہو گئی، تو جس چیز سے وضو ٹوٹ جائے گا، مزی نکل آئی، اس چیز سے مسح بھی ٹوٹ جائے گا، تو یعنی کہ جب دوبارہ نیا وضو کرنا ہو تو ساتھ میں مسح بھی کرنا ہوگا، پاؤں نہ دھوئے، مسح ضرور کرے، کیونکہ مسح ٹوٹ جاتا ہے جس طرح وضو ٹوٹتا ہے۔ اور ایک موزہ پاؤں سے نکال دیا، مدت تو ختم نہیں ہوئی لیکن پاؤں سے موزہ نکال دیا، سارا نکال دیا، یا یہ ٹخنوں سے نیچے لے آیا، تو اب مسح اس کا ختم ہو چکا ہے، لہذا یہ دوبارہ سرے سے پاؤں دھو کر موزے پہنے۔ یا مدت گزر گئی، مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں مدت تھی، وہ گزر گئی، اور مقیم کے لیے 1 رات اور 1 دن تھی، وہ گزر گئی، تو تب بھی موزے اتار کر پاؤں دھونے پڑیں گے۔ اب ایک مسئلہ یہاں پر جو آپ حضرات کے سامنے میں نے رکھنا وہ یہ ہے کہ ایک بندہ مسافر تھا جب اس نے مسح ابتدا ہوئی ہے، جب اس کی مسح کی مدت کی جب اس کی ابتدا ہوئی تو وہ مسافر تھا، لیکن وہ اس کی آگے 2 صورتیں بنتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ 1-2 دن گزار کے گھر پہنچ گیا لیکن تیسرے دن مکمل ہونے سے پہلے گھر پہنچ گیا، ایک صورت یہ ہے۔ اس صورت میں یہ ہے کہ یہ آتے ہی موزے اتارے اور پاؤں دھوئے، پاؤں دھونے کے بعد دوبارہ موزے پہن لے، اگر وضو تھا، اور اگر وضو نہیں ہے تو پھر جب وضو کرے تو موزوں کو دوبارہ پہن لے، لیکن موزے نکالنے ہوں گے، پاؤں دھونے ہوں گے اب آ کے اس کو۔ ہاں اگر وہ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ جب مسح کیا اس وقت تو مسافر تھا، آج کل جیسے سواری تیز ہے، 2 گھنٹوں میں سفر جو مقدار ہے سفر کی وہ ختم ہو جاتی، 2 گھنٹوں میں عام طور پر بندہ طے کر لیتا ہے سفر کی مقدار، تو 2 گھنٹوں میں جب سفر کی مقدار طے ہو رہی ہے، لیکن جب وہ مسح کر رہا تھا، موزے پہن رہا تھا اور مسح کیا، اس وقت وہ مسافر تھا، حکم لگنا تھا 3 دن اور 3 راتوں کے لیے اس پر مسح کرنا جائز، لیکن وہ 1 دن اور 1 رات پورا ہونے سے پہلے گھر آ گیا، تو اس کے لیے یہ ہے کہ یہ 1 دن اور 1 رات پورا کر لے۔
आकर उसको मोजे उतारने की कोई ज़रूरत नहीं, और वो एक दिन और एक रात पूरा कर सकता है मसे के साथ। एक सूरत ये होगी। आगे जुराबों पर मसा करना जायज़ नहीं है। जैसे हमारे यहाँ जुराबें इस्तेमाल होती हैं, उन पर मसा करना जायज़ नहीं है। हाँ, दो सूरतों में जायज़ है। ऐसी जुराबें दो सूरतों में जायज़ है कि जो मुजल्लदैन हो या मुनअलैन हो। ये दो लफ्ज़ याद रखें, मुजल्लदैन या मुनअलैन। मुजल्लदैन कहते हैं वो जुराबें जिसके ऊपर चमड़ा लगा हुआ हो, जो पाँव की ऊपर वाली साइड है वहाँ पर चमड़ा लगा हुआ हो, तब भी मसा करना जायज़ है। बाकी चाहे वो सूत की बनी हुई है जुराबें, सूती हैं, लेकिन ऊपर जो पाँव के ऊपर जब जुराबों का जो हिस्सा आ रहा है वो चमड़ा लगा हुआ, तो तब भी इस पर मसा करना जायज़ है। और मुनअलैन कहते हैं कि जिसके नीचे चमड़ा लगा हुआ, ऊपर चाहे वो सूत की हो, सूती हैं, लेकिन नीचे चमड़ा लगा हुआ है, जो पाँव की हथेली है वो सारा चमड़ा है, तो इस पर भी मसा करना जायज़ होगा। और अगर किसी ने पगड़ी बांधी, जैसे मैंने बांधी हुई है, और वो सोचे कि मैं सर में पगड़ी उतारने की बजाय मसा ही कर लूँ पगड़ी के ऊपर, जैसे पाँव में मोज़ों के ऊपर किया जाता है, उस तरह पगड़ी के ऊपर मसा करना कि फ़र्जियत अदा हो जाएगी, तो ये जायज़ नहीं है। पगड़ी हो, टोपी हो, कोई भी चीज़ जो सर पे पहनी हुई है उसका मसा करना जायज़ नहीं, उसको उतारना होगा। तो ये थी चंद सूरतें जो मैंने आपके सामने रख दी। अब मैं इजाज़त चाहूँगा, अपना भी ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।